آنے بند، شوگر کا مریض اور بائی پاس ریکمینڈ ہوا تھا، اور جو ہائی رسک تھا اس کے لیے ہارون رشید صاحب تیار نہیں تھے. یہ ہری پور سے ان کا تعلق ہے اور 52 ایئر 52 سال ان کی عمر ہے. ان کی ہم نے ECP تھراپی کی. الحمدللہ آج ان کے سیشن مکمل ہو رہے ہیں. آپ کو یہ خود ہی بتائیں گے کہ ان کی کیسی طبیعت ہے، یہ کیسا ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، کیا چینج آئی، کس طرح امپرومنٹ آئی، اور یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. یہ ہارون صاحب آپ خود ہی بتائیں اپنی زبانی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ ECP کا مکمل کرنے کے بعد. الحمدللہ جی میں کافی پریشان تھا. جب انجیوگرافی کی تو پتہ چلا کہ اسٹینٹ اویلیبل نہیں ہے، ڈل نہیں ڈال سکتے. بائی پاس کا بولا گیا، پشاور ریفر کیا گیا. پھر میں پشاور بھی چلا گیا، وہاں ڈاکٹر طارق صاحب ہیں، تو انہیں جب دکھایا، چیک اپ کروایا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا بائی پاس بھی پاسبل نہیں، کوئی اتنا اچھا رزلٹ اس کا نہیں ہے. تو پھر پوچھا کہ ابھی آگے کیا کرنا ہے، تو پھر انہوں نے صاف کھلی سی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی موت کا وقت مقرر ہے، ایک دن آگے 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. آپ جو ہے میڈیسن ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ جو صرف میڈیکیشن کھاتے رہیں جو جی لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں. بہرحال وہ اسموکنگ تھی میری، وہ میں نے اسی دن سے چھوڑ دی تھی. لیکن یہ تھا کہ ذہنی طور پہ میں پریشان تھا، بچوں کو دیکھتا تھا، پریشان ہوتا تھا. پھر وہ ہمارے ایک بھائی ہیں حفیظات، انہوں نے ادھر سے ایک پیشنٹ کی کوئی 2.5-3 سال پہلے ٹریٹمنٹ کروائی تھی. الحمدللہ وہ آج بھی کویت میں اچھا ٹھیک ٹھاک ہے. میری بات کروائی ان سے. پھر ہم نے یہ بس بیٹھے بیٹھے اٹھ کے یہاں آئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں، تو ان سے ملاقات کی. ان کو جب ہم نے اپنی رپورٹ ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ بتایا ہے تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں انشاءاللہ. اور بیماریاں جو ہے وہ موت کے لیے بہانے ہوتی ہیں، موت کی وجہ نہیں ہوتی ہیں. موت کا وقت مقرر ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ میرا 35 دن کا سیشن تھا اور ساتھ میڈیسن تھی. اور ابھی میں آج ہی ان کو بتا رہا تھا کہ میں ہمارے جو جس فلائٹ میں میں رہتا ہوں 96 سیڑھیاں ہیں. 3-4 دفعہ میں نے اپ ڈاؤن ان کو جو ہے اوپر نیچے کیا ہے کہ میرا دیکھوں کہاں پہ مجھے تکلیف ہو. یعنی آپ نے اپنی وہ ETT کر لی. ہاں جی. تو تقریباً روزانہ کی روٹین میں 4-5 کلومیٹر چلنا اور 1-2 دن 3 دفعہ بلکہ 11-12 کلومیٹر کی بھی واک کی. الحمدللہ اللہ نے شکر اس چیز سے وہ کر دی ہے اور مجھے خود محسوس ہو رہا ہے. اور اللہ پاک سب کے لیے اور اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو بھی ہمت دے اور اسی طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے رہیں. تو شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اللہ نے اپنے اپنے بندوں پہ بھی کرم کیا ہوا ہوتا ہے. کسی نہ کسی کو ذریعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو الحمدللہ بہتر محسوس ہو رہا ہے. چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ. اور جس طرح ابھی ہارون صاحب نے خود کہا کہ شفا من جانے والا، شفا اللہ کی طرف سے ہونی ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے. دیکھیں نہ ہم کسی کی زندگی بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. جی شفا اللہ کی طرف سے ہونی ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے یہ جو ہم یہاں پہ ECP تھراپی، جو انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن، جو انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ٹریٹمنٹ ہے، FDA اپرووڈ ہے، اور جتنی ہماری کارڈیالوجی کی ایسوسیشنز ہیں سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے اور اپروو کیا ہوا ہے کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور ایک اسٹڈی اس کے اوپر کنڈکٹ کی گئی تھی کہ آدھے مریضوں کی انہوں نے بائی پاس کیا، آدھے مریضوں کی ECP تھراپی کی، اور ریزلٹس ور سیم. اس کے اوپر اگر FDA کی آپ سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ECP کے آگے لکھا ہوا ہے SE یعنی سیکوینشلی ایکویلنٹ. تو جب ریزلٹ سیم ہے تو آپ کو بلا وجہ یہ اپنا سینہ چیر پھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے 1 گھنٹہ سیشن آپ نے روزانہ کرانا ہے. 35 دن صرف آپ نے آنا ہوگا، جو آپ کو ٹائم بتائیں گے اس کے اوپر. نہ اس میں کوئی تار ڈالی جاتی ہے، نہ کوئی چیر پھاڑ کی جاتی ہے، اور آرام سے آپ نے لیٹ کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے.
یا سننی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی صحت کی بھی التجا کرنی ہے، تو شفا اللہ کی طرف سے ہوگی۔ جی کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی کو بھی یہ ہارٹ کی تکلیف ہے تو وہ لازمی ایک بار یہاں ڈاکٹر صاحب سے آ کے مل لے، اور انشاءاللہ العزیز یہ میرا پیغام اس کو فائدہ مند ثابت ہوگا کہ ہم نے اس پیغام پہ عمل کیا ہے، آ کے مل لیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مقصد ہارون صاحب کا بھی اور ہمارا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ جب آئیں گے مریضوں سے ملیں، ان کے لواحقین سے ملیں، اس کو مزید اسٹڈی کریں، دیکھیں، پرکھیں، کیونکہ دیکھیں اس ای سی پی ٹریٹمنٹ متعلق اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے، جی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بہت سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، میری 2-3 سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی یہ تو ایک وہ، لیکن جب میں خود یہاں آیا ہوں، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ جب تک خود آپ اس پروسیس سے گزریں گے نہیں، یا آپ کا کوئی ریلیٹیو مریض اس پروسیس سے گزرے گا، پھر آپ کو بتائے گا کہ کتنا زبردست ٹریٹمنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دے، مزید سے دے اپنے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔